بسم اللہ الرحمن الرحیم النجش مع احتفاظ الثمن او غیرہ۔ نجش آپ جانتے ہیں نا، یہ قدوری میں بھی ہے کہ نجش مکروہ ہے، وکرہ النجش۔ نجس، نجشہ ینجشو، لغت میں کسی چھپی ہوئی چیز کو کریدنا اور اس کے جو ہے چھپی ہوئی چیز کو کرید کر بالکل ظاہر کر دینا، اور اصطلاح میں سودا کی قیمت بڑھانے کے لیے بغیر خریداری کی نیت کے جو بولی لگائی جاتی ہے اس کو نجش کہا جاتا ہے۔ ایک شخص خریدنا نہیں چاہتا لیکن مبیع کی قیمت بڑھانے کے لیے کہتا ہے میں اتنے پر لیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اتنے پر لیتا ہوں۔ اب بات سمجھ میں نہیں، اس کو کہتے ہیں نجش، اور یہ شرعاً صحیح نہیں۔ اب یہاں پر حضرت اس کی وضاحت کرتے ہیں، النجش ان یزید الرجل فی ثمن السلع۔ نجش یہ ہے کہ انسان سامان کے ثمن کے اندر اضافہ کرے، لا لرغبت نفسه فی شرائها، نہیں یہ کہ اس کی خریداری میں اس کی کوئی رغبت ہو، بل یخدع غیرہ لیرغب فیہا ویشتریہا بثمن زائد، بلکہ صرف اس لیے تاکہ دوسرے کو دھوکہ دیں اور اس کی رغبت اس میں پیدا ہو، ویشتریہا بثمن زائد، اور اس چیز کو زائد قیمت کے ذریعے سے خرید سکے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو بات چلی نا بیع المزایدہ اور مناقصہ، وہاں پر یہ ہوتا ہے جو زیادہ بولی لگاتا ہے نا وہ خریداری ہی کی نیت سے لگاتا ہے، صرف قیمت بڑھانے کی نیت سے ایسا نہیں کرتا۔ یہاں پر نجش اس کے مقابل میں ذکر کر دیا کہ ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ وہاں بیع المزایدہ میں انسان سنجیدہ ہوتا ہے لینے میں، اور نجش کے اندر انسان خریداری میں سنجیدہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف قیمت بڑھا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ ممنوع بنص الحدیث، یہ نص حدیث کی وجہ سے ممنوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کر دیا ہے۔ احادیث کے اندر آتے ہیں وَلَا تَنَاجَشُوا، تم نجش مت کیا کرو، ٹھیک ہے، اور نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجش، ان الفاظ کے ساتھ بھی اس کی ممانعت آئی ہے۔ بہرحال صریح احادیث میں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ ولیکن الذی یناسب ذکرہ، اچھا کہتے ہیں اس کی پوری بحث بیع المکروہ کے اندر آ جاتی ہے۔ ولیکن الذی یناسب ذکرہ ہونا ان الناجش ان اقیم من قبل البائع لیرغب المشارکین فی المزایدہ، یہاں پر یہ بات ذکر کرنا مناسب ہے کہ ناجش جو قیمت بڑھا رہا ہے، اس فعل کا صیغہ ہی ہے، ان اقیم من قبل البائع، اگر یہ بائع کی طرف سے کڑا کر دیا گیا ہو، یرغب المشارکین فی المزایدہ، تاکہ وہ مزایدہ کے اندر شرکت کرنے والوں کی رغبت بڑھائیں۔ کیا ہے؟ مزایدہ کے اندر شرکت کرنے والوں کی رغبت بڑھانے کے لیے بائع نے باقاعدہ اس کو کڑا کیا ہے، تم زیادہ بولی لگاتے جاؤ تاکہ لوگ جو ہے نا خریداری کے لیے آمادہ ہوتے رہیں۔ فإن بعض القوانین الوضعیہ لا تمنع ذلک، تو بعض وضعی قوانین اس کو منع نہیں کرتے، کما حکیہ عن القانون السویدی، جیسے کہ سویڈش قانون کے بارے میں یہی منقول ہے کہ وہ اس کو منع نہیں کرتا بلکہ اس کی جواز فراہم کرتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے۔ وقانون بعض الدول الاخرى، اس طرح بعض دیگر مملکتوں کے قوانین انہ لا یمنع النجش، وہ نجش کو منع نہیں کرتے، ولکنہ یسیء سمعۃ القائمین بالمزایدہ، البتہ اتنی سی بات ہے کہ یہ بولی دینے والوں کے لیے بری شہرت کے حامل ہے، یعنی اس وجہ سے جو ناجائز طریقے پر بولی لگاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر بولی بڑھاتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں، ٹھیک ہے قانون کے اعتبار سے منع تو نہیں ہے، لیکن ان جیسے لوگوں کی پھر بری شہرت ہو جاتی ہے اور انسان کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا برا اثر قائم ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْقَانُونَ الْإِنْگْلِيزِي يسمح بذلك في بعض الحالات،
کہتے ہیں انگریزی قوانین اس کے بعض اوقات اجازت دیتے ہیں، چشم خوشی کرتے ہیں اس سے. وہی فی بیع العقارات، یہ خصوصاً زمینوں کی بیع میں، اذا احتفظ البائع بسعر اقل، جب بائع کو کم قیمت پر بیچنے پر تحفظ ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جو ہے نا اس قسم کے قیمت بڑھانے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ زمین وغیرہ کی زیادہ سے زیادہ بولی لگاتے ہیں. وقام البائع من يقدم الاعطیہ، کہتے ہیں بائع خود ایک آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے جو عطیہ پیش کرتا ہے، عطیہ کو عطا پیش کرتا ہے. لیرغب الاخرون فی الزیادہ، لیرغب الاخرون فی الزیادہ علیہا، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بولی پر زیادہ بولی پیش کرنے کے اندر رغبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اما شریعت الاسلامیہ، یہ تو قوانین وضعیہ کی بات ہوئی کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. بس یہ صرف اتنا ہے، اخلاقی طور پر وہ برا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے بدنام ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسی کمپنی پر بدنام ہو جاتی ہے، ایسی دکان پر بدنام ہو جاتی ہے، بس اور کچھ نہیں. اما شریعت الاسلامیہ فلا تبیح مثل هذه الخدیعہ، کہتے ہیں اسلامی شریعت ان جیسے دھوکے کو جائز نہیں سمجھتی اور اس کو مباح قرار نہیں دے سکتی. وَإِنَّ نَصَّ الْحَدِيثِ الَّذِي يَمْنَعُ ذَلِكَ عَامٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْحَالَاتِ، اور اس حدیث کی نص جو اس کو شامل ہے، جو اس کو منع کر رہی ہے، عام یشمل جمیع الحالات، وہ عام بھی ہے اور تمام حالات کو وہ شامل بھی ہے. ولا شک ان عنصر الخدیعہ موجود فی، کہتے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر دھوکے کا عنصر موجود ہے، اس کے اندر دھوکے کا عنصر موجود ہے. وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ احتفظ بسعر معلوم، اگرچہ بائع نے اپنے لیے ایک معلوم قیمت محفوظ رکھی ہے، وَأَخَذَ لِنَفْسِهِ حَقَّ تقدیم العطاء، اور اس نے اپنے لیے تقدیم عطا کا حق بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن فلا يجوز ذلك، اس کے باوجود بھی یہ جائز ہے. دیکھیں یہ اس بات کو سمجھے نہیں، احتفظ بسعر معلوم کا مطلب یہ ہے کہ بائع نے اپنے لیے ایک مقدار مقرر کی ہے. مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ زمین میں 10 لاکھ کے نیچے نہیں بیچوں گا، ایک خاص مقدار اس نے اپنے لیے مقرر کی ہے. اب اس کی نیچے جتنی بھی بولیاں لگتی ہے وہ کسی کو نہیں دیتا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ آدمیوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ 11 لاکھ کی بولی لگائے، 12 لاکھ کی بولی لگائے، 13 لاکھ کی بولی لگائے. اب بات سمجھ میں نہیں. تو پھر جو ہے نا یہ جو قائمین ہوتے ہیں ان کی طرف سے کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ بولی لگاتے ہیں 12 لاکھ کی، 13 لاکھ کی، 15 لاکھ کی، تاکہ دوسرے لوگ زیادہ بولیاں لگائیں. اما اذا لم يكن البائع احتفظ بسعر معلوم، اگر بائع نے اپنے لیے کوئی معلوم قیمت جو ہے نا محفوظ نہ رکھی ہو، فالنجش ممنوع فی القانون الانگلیزی ایضا، تو پھر انگریزی قوانین میں یہ ممنوع ہی ہے. بل صرح القانون، پھر تو قانون نے صراحت کی ہے، انه لو ثبت ان البائع اقام احدا للنجش، کہ یہاں بائع نے دھوکہ دہی کے لیے، نجش کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا ہے، فإن الذي رسى عطاؤه واشترى السلعة في الأخير، بس وہ آدمی جس کا عطا مضبوط ہو جائے اور وہ آخر میں وہ سامان کو خرید لیں، له الحق ان يرفع الامر الى القضاء ضد البائع، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بائع کے خلاف عدالت میں مرافعہ کریں اور مقدمہ کریں. ويفسخ البيع على اساس كونه مبنيا على الخديعة، اور بے کو فسخ کر دیں اس بنا پر کہ اس بے کی بنیاد دھوکے کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قیمت جو ہے نا اس چیز کی 10 لاکھ روپے ہے، اس نے دھوکے سے اپنے آدمی کھڑے کیے، وہ بولیاں لگا رہے ہیں 12 لاکھ، 13 لاکھ، 14 لاکھ. اب لوگوں نے، ایک آدمی نے ان سے متاثر ہو کر زیادہ بولی لگائی، 15 لاکھ کی بولی لگائی، اور بائع نے موقع پا کر فوراً اس پر بیچ دیا. بعد میں اس آدمی کو پتہ چلا کہ اس نے جو آدمی کڑے کیے تھے نا، جو 12 لاکھ کا کہہ رہے تھے، 13 لاکھ کا کہہ رہے تھے، 14 لاکھ کا کہہ رہے تھے، یہ اس کے اپنے آدمی تھے، یہ اس کے اپنے آدمی تھے. لہذا اس صورت میں اس کو یہ حق حاصل ہے مشتری کو کہ جا کے کورٹ کے اندر مقدمہ درج کریں کہ
کہ اس آدمی نے دھوکہ باز کھڑے کیے تھے اور مجھے دھوکہ دے کر یہ چیز 10 لاکھ کی ہے، مجھ پر 15 لاکھ کی بیچی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اما من ناحیت شرعیہ، یہ تو ہو گئی قوانین وضعیہ کی بات۔ شریعت کے اعتبار سے فقط ذهب اکثر الفقہاء، تو اکثر فقہاء اس بات کی طرف گئے ہیں الی ان النجش آثم بفعلہ، کہ دھوکہ دینے والا آدمی یہ کیا ہے، اپنے فعل کے اعتبار سے، فعل کی وجہ سے گنہگار ہے۔ ولکن البیع لا یبطل بذلک، لیکن بیع اس وجہ سے باطل نہیں ہوگی، کما سیاتی تفصیل انشاءاللہ تعالی کہ بیع المکروہ، جیسے کہ بیع مکروہ کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ ولكن هناك روایات فی مذہب المالکیہ والحنابلہ، لیکن مالکیہ اور حنابلہ کی مذہب میں کچھ روایتیں ہیں ان البیع یبطل بالنجش، کہ بیع نجش کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، بیع باطل ہو جاتی ہے۔ کب؟ لو ثبت فیہ غبن فاحش، اگر اس کے اندر کیا ہے، غبن فاحش کا پتہ چل جائے، غبن فاحش کا پتہ چلا، یعنی یہ دھوکہ باز آدمی جو کڑے تھے، جو دھوکے پر قیمت بڑھاتے چلے جا رہے تھے، دوسرے آدمی کو دھوکہ لگا اور اس نے دھوکے کی وجہ سے وہ چیز لے لی۔ اب اتنا بڑا دھوکہ کھایا، اتنا بڑا دھوکہ کھایا جو غبن فاحش کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ نجس کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ وللمشتری الخيار فی الفسخ، جب یہ باطل ہے تو پھر جو ہے فسخ، مشتری کو فسخ کا اختیار حاصل ہے۔ وقید الشافعیہ خيار الفسخ في حالة الغبن الفاحش بما اذا كان النجش بمواتات من البائع، اور شافعیہ نے خيار فسخ کو مقید کر دیا ہے غبن فاحش کی صورت میں، بما اذا كان النجش بمواتات من البائع، جب یہ نجش بائع کی رعایت اور اس کی اتفاق کی وجہ سے یہ نجس واقع ہوا ہو، یعنی باقاعدہ بائع نے آدمی کھڑے کیے ہو اور جو ہے نا وہ گاہک کو انہوں نے دھوکہ دیا ہو، اور یہ سارے کام جو ہے نا بائع کی ضرورت اور اس کی رعایت اور اس کے لحاظ کی خاطر کیا گیا ہو۔ اما الحنفیہ فاصل مذہبہم، حنفیہ مسلک کا اصل یہ ہے انہ لا خیار للمغبون، مغبون کو اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ مغبون وہ آدمی ہوتا ہے جو بے کے اندر دھوکہ کھا جائے، جو بے کے اندر کیا کہا جائے، دھوکہ کھا جائے۔ ولكن المتاخرین افتوا فی العصور المتاخرہ بخیار المغبون المغرور، البتہ متاخرین فقہاء کرام نے پھر فتویٰ دیا بعد کے زمانے میں بخیار المغبون المغرور، جو جس کو دھوکہ دیا جائے اور وہ اس صورت میں دھوکہ اٹھائیں تو اس کو اختیار ہوگا۔ ایک آدمی جو نا خود بخود دھوکہ ہو جاتا ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جو مغرور ہے، جس کو دھوکہ دیا گیا ہے باقاعدہ، تو ایسے آدمی کو خیار فسخ حاصل ہوتا ہے۔ کما سیاتی تفصیل فی مسئلہ خیار المغبون انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ خیار مغبون کے مسئلے میں اس کی بات آئی۔ تواطؤ المشارکین فی المزایدہ، دیکھیں یہ بہت اہم بات، آج مہنگائی کی وجوہات یہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ مشارکین مزایدہ کے اندر جو مشارکین ہوتے ہیں نا، یہ بھی کبھی کبھی اتفاق کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے قیمت اس سے نہیں بڑھا دی۔ مثال کے طور پر میں نے بولی لگائی اس موبائل کی اور میں نے اس کے لیے جو ہے اعلان کیا، آپ سب آئے ہیں خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک لیڈر بن جاتا ہے، دکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں میں بولی لگانے آیا، نہیں لگانا، دیکھو، پھر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، لیڈرشپ ایک لیڈر بن جاتا ہے، سب سے کہتے ہیں بھائی یہ موبائل جو ہے نا اس کے 10,000 سے زیادہ بولی نہیں لگانی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کوئی بھی 10,000 سے زیادہ کی بولی لگائے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا، تاکہ یہ 10,000 سے مہنگا نہ نکلے۔ بس بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس طرح جو ہے یہ روڈوں کے جو ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں اس میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی کبھی کبھی بیر مناقصہ میں بھی اس طرح اتفاقات ہوتے ہیں اور بیر مزایدہ میں بھی اتفاق ہوتے ہیں۔ مناقصہ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بڑا بن جاتا ہے لیڈر، جو بھی بولیاں لگاتے ہیں ٹھیکیدار، ان سب سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ روڈ ہم نے 10 کروڑ کی بنانی ہے، اس سے کم کی بولی نہ لگائیں، اس کے کم بنانے کا کوئی نہ کہے، جو کہے گا ہم اس کے اوپر جرمانہ لگائیں گے۔ یہ باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے نا، اس بات کو سمجھو،
ہم کہتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ آزاد تجارت کا ماحول بنانا چاہیے، آزاد تجارت کا ماحول بنانا چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں نا، ایک بات سمجھو، ہماری جی ٹی آئی کے اصول ہے معاشی مساوات۔ کیا جانتے ہو؟ خدا پرستی، انسان دوستی اور معاشی مساوات، یہ ہماری جی ٹی آئی کی بنیاد ہے۔ اس میں باقی کی میں وضاحت نہیں کرتا، آخر میں وضاحت کرتا ہوں۔ باقی تو واضح ہے، خدا پرستی تو واضح، توحید کا قائل ہونا، انسان دوستی، انسانی تعلق، معاشرت، ایک دوسرے کی خدمت، صرف انسان ہونے کے ناطے، بلا کسی مذہب کی تفریق کے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ ہاں، جو مذاہب زندگی کی صورت میں ہیں وہ تو الگ ہے، ارتداد کی صورت اختیار کیے ہوئے لوگ وہ الگ ہے، لیکن جو مانے ہوئے مسلم کفریہ وہ ہے، مذاہب ہے، مثال کے طور پر عیسائی ہے، یہودی ہے۔ ایک آدمی خود کو عیسائی ہی کہتا ہے، یہودی ہی کہتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں؟ اسلام کے سر برسری پہ کار نہیں بلکہ آپ کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، تو پھر اس کی خدمت بلا تفریق مذہب، نفس انسان ہونے کے ناطے کی جائے گی۔ یہ ہمارا وہ ہے اصولوں میں سے ہے۔ تیسری چیز ہے معاشی مساوات۔ یہ نعرہ ہم بھی لگا رہے ہیں، اور یہ نعرہ جو ہے نا سوشلزم بھی لگا رہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد تجارت کا ماحول بنا لینا چاہیے، کہ جس طرح تجارت کا پورا کھلا ماحول ایک سرمایہ دار کو حاصل ہے، ایک جو ہے لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی کو حاصل ہے، وہی ماحول ایک 1000 والے آدمی کو، ایک غریب آدمی کو بھی وہ ماحول حاصل ہو جانا چاہیے۔ جس طرح ایک مالدار کسی بڑے سے بڑی مارکیٹ کے اندر اپنے لیے دکان کھول سکتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ حق کم درجے کے جو تاجر حضرات ہیں، کم پیسے والے جو تاجر حضرات ہیں، ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ لیکن سرمایہ دارہ نظام والوں نے تنظیم بنائے ہیں، یہ کتاب میں چھاپ رہا ہوں، اس کاغذ پر چھاپ رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں اس کو پھر مجھے یہ پڑی ہے 400 روپے کی، میں اس کو 500 کی بیچوں، 600 کی بیچوں، میری مرضی ہے۔ لیکن ان تجارتی لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب جو 600 صفحات پر مشتمل ہے اور اس خاص کاغذ کے اوپر یہ چھاپی گئی ہے، یہ کتاب آپ کو 400 روپے کی پڑی ہے، لیکن آپ اس کو 1000 روپے سے کم نہیں بیچ سکتے۔ اگر آپ نے اس کو 1000 روپے سے کم بیچا تو آپ مارکیٹ کے اعتبار سے مجرم قرار پائیں گے، اور آپ کے اوپر انجمن جو ہے جرمانہ لگائے گی۔ تو پھر مہنگائی ہوتی ہے جو ہے نا، چیزیں سستی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ معاملات آپ جائیں گے نا، ریڑھی تک پہنچیں، ٹیلے تک پہنچیں۔ اب آپ بنارس جائیں، یہاں ادھر مارکیٹ میں جائیں، ٹماٹر کا پوچھیں، ساری ٹیلوں میں ایک ہی قیمت ہوگی، پیاز کا پوچھیں، ساری ٹیلوں میں ایک ہی قیمت ہوگی، آلو کا پوچھیں، ساری ٹیلوں میں ایک ہی قیمت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کوئی ٹیلے والا کم قیمت پر بیچ نہیں سکتا۔ ان ٹیلوں والوں کے ساتھ ان سرمایہ داروں کا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے کہ یہاں اگر ٹیلا کڑی کرنا ہے تو پھر جو ہے نا ٹماٹر 40 روپے کے دینے، اس سے کم پر نہیں دینا، ورنہ مارکیٹ خراب ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اسی طرح یہ جو بڑی مارکیٹوں میں لوگ ہوتے ہیں نا، سارے ان کے درمیان یہ تجارتی مارکیٹ انجمنیں قائم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا اخبار کے اندر آتے ہیں کہ بھائی تاجروں کی کمیٹی نے یہ کہا، تاجروں کی تنظیم نے یہ کہا، یہ تنظیمیں ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھائی فری ٹریٹ جس کو کہتے ہیں، آزاد تجارت کا ماحول بنانا چاہیے۔ میری چیز ہے، میرے ٹماٹر ہے، میں اس کو 40 پر بیچوں، میں آپ کو 50 پر بیچوں، میں اس کو 35 پر بیچوں، میں اس کو 30 پر بیچوں، مبصر کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ میرے جو ہے نا چیزوں کی قیمت لگائے یا اس کے اوپر اثر انداز ہو، یہ حق کسی کو نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ تو الگ۔ اب میں نے بات کی سوشلزم کی۔ سوشلزم میں بھی معاشی مساوات کا نظریہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں میں کہتے ہیں نا کہ یہ جمعیت والے بھی کیا ہے، اشتراکی ہے، سوشلسٹ، کیونکہ ہمارے نظریے میں الفاظ وہی ہے۔
جو الفاظ سوشلزم کے ہیں اور جو الفاظ ہمارے ہیں معاشی مساوات برابر ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، میں جو کہتا ہوں شاہ ولی اللہ کو پڑھنا چاہیے، حسن حجت اللہ البلاغہ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ سرچ کریں گے، یونائٹڈ ایک تنظیم ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے فلسفے اقتصاد پر قائم ہے۔ سارے پروفیسر کالج کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ فلسفہ پیش کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ کی، اور فلسفہ کی بنیاد ان کی سوشلزم پر ہے۔ وہ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اور امام شاہ ولی اللہ دونوں سوشلسٹ، اور وہ بلکہ سوشلسٹ کیا تھے، وہ کہتے ہیں سوشلزم پہلے انہوں نے بنائی، کارل مارکس نے بعد میں اس کا تصور پیش کیا، کیونکہ کارل مارکس جو ہے وہ شاہ ولی اللہ سے ایک صدی بعد میں آیا، اور پھر جو ہے نا اس نے اس کو مارکسزم بھی کہتے ہیں، اس کو سوشلزم بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کو انگلز نے متعارف کرایا، پھر جو ہے نا پیوٹن نے صدر روس کے اندر اس کا نفاذ کیا، اور آج چین کے اندر بھی یہ نظام چل رہا ہے۔ ان میں بھی یہی ہے کہ معاشی مساوات، ان کے معاشی مساوات کا مطلب کیا ہے؟ ان کے معاشی مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ذاتی پراپرٹی نہیں رکھ سکتا، لہذا تمام باشندگان مملکت وہ مملکت کے ملازم ہیں، مملکت ان کی خوراک، ان کے علاج اور ان کی دیگر جو انسانی ضروریات ہے اس کے کفیل ہے، وہ ادا کرے گی، اس کی کفالت کرے گی، وہ فراہم کرے گی، اور قوم جو ہے یہ مملکت کے مزدور اور ملازم بن کر جو کام حکومت ان سے لے گی وہ کام وہ کرے گی۔ اب سمجھ گئی؟ یہ ہے سوشلزم۔ تو سوشلزم میں آپ ذاتی ملکیت کے طور پر فیکٹری نہیں بنا سکتے، کارخانہ نہیں لگا سکتے، کوئی ایسا اسکول کالج جس کی ذاتی آمدنی ہو وہ آپ اپنے لیے نہیں رکھ سکتے، پرائیویٹ ادارے قائم نہیں کر سکتے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں تمام انسانوں کے درمیان معاشی مساوات قائم کرو۔ ایسا نہیں کہ امیر اکبر جو ہے نا یہ واقعی امیر ہو اور فرید اللہ بالغریب بن جائے، نہیں، امیر اکبر بھی حکومت کا ملازم ہے، فرید اللہ بھی حکومت کا ملازم ہے۔ جس ہوٹل میں امیر اکبر کھانا کھائے گا اسی ہوٹل میں فرید اللہ کھانا کھائے گا۔ ان دونوں کے درمیان جو غریب اور مالدار کا تصور ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوشلزم کہتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا بتلا دیا، اس کی بڑی وضاحتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب یہ لوگ نظریات پیش کرتے ہیں کہ یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ان کے ایک وہ ہے پیج، اور باقاعدہ اس کی بڑی بڑی وہ کرتے ہیں، بڑی تقریبات کرتے ہیں، پروفیسروں کو بلاتے ہیں، اسکول کالج کی لڑکیاں اور لڑکوں کو جمع کر کے ان کو جو لیکچر دیتے ہیں ان موضوعات پر کہ ملک کی ترقی اور انسان کے درمیان جو ہمدردی اور مساوات یہ سوشلزم کے اندر ہے، اور سوشلزم جو ہے عبید اللہ سندھی نے پیش کی، شاہ ولی اللہ نے پیش کی ہے، باقاعدہ ان کی تصویریں لگی ہوتی ہے ان کے، آپ دیکھیں گے، آپ سرچ کر دیں پھر، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو میں نے ان کے کمنٹ پر لکھا کہ بھئی یہ دونوں علماء کرام ہیں، اور علماء کرام کی عبارتوں کی تشریح علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے خود جو تشریح کر رہے ہیں یہ ان دونوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان دونوں کو سمجھنا ہے تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا چاہیے، یا ہمیں اپنے اسٹیٹ پر بلا لینا چاہیے، آپ ہمیں اپنی مجلسوں میں بلائیں، ہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ تو پھر لاہور کے ایک آدمی نے مجھ سے یہ میسنجر پر باتیں کی کہ بھئی آپ جو ہے نا اس طرح کمنٹ آپ نے کیا تھا، میں نے کہا بالکل کیا تھا، تو کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کراچی میں ہوتا ہوں، جب آپ آنا چاہیں گے تو ملاقات ہو سکے۔ بہرحال میں نے وہاں پر یہ واضح کر دیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ شاہ ولی اللہ کے نظریات نہیں ہیں، یہ ان کے نام پر دبا ہے، سمجھ لو، ان چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، فکر شاہ ولی اللہ، کل پرسوں ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ فکر شاہ ولی اللہ والے کون ہیں؟ یہ الگ ہے، پھر ان سے الگ ہیں، وہ مذہبی لوگ ہیں، باقاعدہ مولوی حضرات ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث اب تک اس میں شامل تھے۔ پھر ان میں کیا ہے؟
قرآن میں ہے نا الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب زمین کے اندر تمکین فی الارض ہوگی اسلام کی تو پھر کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ ہو، ایتاء الزکاۃ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تب تک شریعت کے جو احکام ہیں نا یہ اب تک موقوف ہے، کیونکہ اب تمکین نہیں ہے۔ شروع میں ان کے یہ نظریات تھے، اب تو تبدیلیاں آئی ہیں، اور ایک آدمی نے مجھے باقاعدہ مفتی عبدالخالق صاحب آزاد، مفتی عبدالخالق آزاد آج کل ان کے بڑے، ان کی تصویر بھیجی، ان کی کلپ بھیجی کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے، یہ ان کا سرپرست ہے اس دور میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اصل بات جو ہے حکم عقیدی پر رکھتا ہے۔ جو فکر شاہ ولی اللہ کے بارے میں اب تک ہماری معلومات ہے، ہمارے اکابر نے جن کو گمراہ کہا ہے، ٹھیک ہے کافر نہیں کہا لیکن گمراہ ضرور کہا، وہ ان کے عبارتوں ان کے عقائد کو دیکھ کر کہا۔ اب یہ ایک فرد ہے، اگر اس کے یہی عقائد ہے تو ٹھیک ہے حکم بھی وہی ہوگا، لیکن اگر وہی عقائد نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم فکر شاہ ولی اللہ کے جو ہم نے کیا جو لوگوں نے فتویٰ لگایا ہے وہ ہم ان کو ان پر نہیں لگائیں گے۔ البتہ ہم عمومی طور پر وہی بات دہرا سکتے ہیں کہ جن کے یہی عقائد ہے وہ گمراہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کس شخص کو ٹارگٹ کر کے فتویٰ نہ لگائیں کہ بھئی فلاں شخص کیسا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، آپ کہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ان کے عقائد کیا ہے، جب ان کے عقائد سامنے آئیں گے تب بات ہوگی، ٹھیک ہے، عقائد سے متعلق بات ہے، عقائد پر حکم لگتا ہے، عقائد جب سامنے آئیں گے تب حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بات کرنے کی وجہ سے ایک فساد اور وہ پھیل سکتا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے بذات خود اس آدمی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے یا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے میں اس موضوع کے اندر پڑھنا نہیں چاہتا، آپ کسی اور سے رابطہ کریں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، تاکہ یہ چیزیں آپ کے سر پر نہ آئے۔ تکفیر مسلم بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کسی کو گالیاں دینا اور کسی کو اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، اگر سامنے والا آدمی ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے اوپر آ جائے، تو آپ دوسرے کو کافر کہتے ہوں گے، خود کافر بن چکے ہوں گے، اور آپ نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہوگا، وہ فتویٰ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن آپ کے اوپر فتویٰ لگا ہوا فتویٰ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے کہ وہ زبان نبوت سے کس سے ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن آپ نے جو اس کے اوپر فتویٰ لگایا اس میں شک ہے، لیکن آپ کے اوپر جو لگا اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ یہ کہیں کہ بھائی جس کے یہ عقائد ہو تو وہ کافر ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہم کسی شخص کو متعین نہیں کر سکتے۔ یہ جو خاص طبقہ ہے تو ان کے بارے میں بھی اس کے زمانے میں فتویٰ شائع ہوا تھا پورے ملک بھر سے، تو اس بارے میں جو ہے نا بعض علماء نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ہم جو ہے کسی مذہب کسی فرقے کا نام لے کر اس کو کافر نہیں کہیں گے، بلکہ عقائد لکھتے ہیں، اس عقائد کا جو قائل ہوگا وہ کافر ہوگا، وہ اپنے آپ دیوبندی کہے، پنچ پیری کہے، اپنے آپ کو جو ہے نا شیعہ کہے، اپنے آپ کو بریلوی کہے، کوئی بھی ہو۔ کچھ سالوں قبل مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا تو مردان کے اندر ایک دیوبندیوں کا طبقہ پیدا ہوا تھا، دیوبندی بھی تھے، لیکن وہ جس طرح کے زکوٰۃ کے منکر ہوتے ہیں نا پہلے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا تھا، تو پھر جو ہے نا خود کو دیوبندی کہتے تھے۔ مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ احسن فتاوی والے کے پاس سوال آیا باقاعدہ کہ بھائی ان کا کیا حکم ہے، یہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں، تو بھائی دیوبندی کہنے کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، عقائد کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ عقائد ان کے ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کے ہے، تو وہ دیوبندی نہ صحیح مسلمان ہے، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص کیا ہے غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر رہ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، اس بنیاد پر بات کرنی چاہیے آپ کو۔ بہرحال بات ہم آگے بہت لے کر گئے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں باقاعدہ انجمنیں قائم کرتے ہیں کس چیز کی قیمت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ ابھی حکومت کہتی ہے نا کہ بھئی دودھ سستا کرو، کوئی سستا نہیں کر رہا، انجمنیں قائم،
آٹے کی قیمت حکومت نے کئی مرتبہ گرانے کی کوشش کی، گر نہیں رہی۔ چینی کی قیمت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، گر نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاجروں اور ان فیکٹریوں والوں کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ فیکٹری والے ایک انجمن بنا کر کہتے ہیں کہ بھئی فیکٹری بند کرنی ہے لیکن قیمت کم نہیں کرنی ہے، حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس کو کہتے ہیں پریشر گروپ۔ کیا کہتے ہیں؟ پریشر گروپ۔ یہ تاجر لوگ پریشر گروپ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملک بھر میں جو آٹا ملز ہے ان سب کا ایک پریشر گروپ ہوتا ہے، ان سب کا ایک تنظیم ہوتا ہے، اس کا صدر، سیکرٹری جنرل، وہ سارے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ سارے اپنے انجمن کے اندر مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ بھائی ہم آٹا بیچیں گے 72 روپے کلو۔ اگر حکومت ہمارے اوپر دباؤ ڈالے گی تو ہم سارے مل بند کریں گے۔ تو پھر حکومت تو اتنی زیادہ فراہمی ایک دن میں نہیں کر سکتی، ایک مہینے بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو ہے نا ملک کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے، قحط پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ خواہ مخواہ حکومت ان لوگوں کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا مذاکرات کر کے 1 روپے 2 روپے سستا کرا دیتے ہیں، ورنہ سستا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کی وہ جڑیں جو ہماری تجارت کے اندر پیوست ہو گئی ہے۔ آگے یہ بات تفصیل کے ساتھ آتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اب بتائیں گے وقد جرى العمل في بعض البلاد على أن المشاركين في المزايدة يتواطؤون فيما بينهم على أن لا يقدم أحد منهم عطاء أزيد على مبلغ متفق عليه۔ کبھی کبھی جو ہے اس پر عمل جاری ہے بعض شہروں کے اندر، على أن المشاركين في المزايدة، کہ مشارکین فی المزايدة جو ہوتے ہیں، يتواطؤون فيما بينهم، آپس میں اتفاق کرتے ہیں، على أن لا يقدم أحد منهم عطاء، کہ کوئی عطا پیش نہیں کرے گا، ازید علی مبلغ متفق علیہ، اس متفق علیہ مبلغ سے کوئی بھی زیادہ عطا پیش نہیں کرے گا۔ یعنی اس چیز کی قیمت 10,000 سے زیادہ کوئی نہیں لگائے گا، بس زیادہ سے زیادہ 10,000 تک ہم جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ وإن هذا التواطؤ يؤثر على ثمن السلع أثرا كبيرا، کہتے ہیں یہ جو اتفاق ہے نا، یہ سامان کی قیمت متعین کرنے پر میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ حیث لا يبلغ ثمن اکثر مما يريد المتواطئون، یہ کہ اتفاق کرنے والوں کی چاہت اور ان کی خواہش سے بڑھ کر ان کی قیمت آگے نہیں جاتی۔ ومن اجل ذلك ينشئون جماعۃ تسمى حلقہ، کہتے ہیں باقاعدہ انہیں جماعتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ حلقہ کہا جاتا ہے، انجمن کہا جاتا ہے۔ وإن مثل هذا التواطؤ يسمى السرع، ناک آؤٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرع کہتے ہیں، ناک آؤٹ کہتے ہیں۔ انہا، اچھا یہ ناک آؤٹ کیا ہے؟ ناک آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے غیر کو شریک ہونے سے روکنا، غیر کو شریک ہونے سے روکنا۔ ہم جو کہتے ہیں فلاں کھلاڑی ناک آؤٹ ہوا، ناک آؤٹ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کو اس نے کھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ناک آؤٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو شریک ہونے کا موقع نہیں دیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہاں پر یہ ایسا کرتے ہیں کہ هذه الحلقة سرعت الجهة البائعة او المشاركين الآخرين، گویا کہ اس حلقے نے، اس انجمن نے جہت بائعہ کو بچھاڑا یا دیگر مشارکین کو بچھاڑا کہ بھائی اس سے زیادہ پر آپ نے فروخت نہیں کرنا، یہ جہت بائعہ کے اوپر گویا کہ غالب آ گئے، اس سے زیادہ کی بولی نہیں لگانا، گویا کہ مشارکین کے اوپر کیا ہو گئے؟ یہ غالب آ گئے۔ وإن مثل هذا التواطؤ كان مشروعا في القانون الانگریزی العام کامن لا، کہتے ہیں یہ اس قسم کی اتفاقیات انگریزی قوانین کے مطابق جائز ہے، جائز رہا۔ وقد صدرت بجوازی قرارات من المحاکم الانگریزیہ، کہتے ہیں انگریزی قوانین میں، عدالتی نظام میں باقاعدہ اس کے اوپر قراردادیں اور فیصلے وجود میں آئے۔ ثم اصدر قانون کے سن 1927 جعل مثل هذا التواطؤ جریمۃ قانونیۃ، پھر 1927 میں ایک قانون پاس ہوا جس نے یہ بتلا دیا کہ اس جیسا اتفاق کرنا یہ قانونی جرم ہوگا۔ اذا دخل فی احد بعطاء ہدیۃ، جب اس کے اندر کوئی شخص اس انداز سے داخل ہو جائے کہ لوگوں کو ہدیہ دے دے، او تعویض عن امساکی، یا کوئی معاوضہ دے دے تاکہ وہ عن امساک عن تقدیم العطاء الزائد،
تاکہ وہ زائد عطا سے رک جائے۔ وظاہر من هذا القانون، اس قانون کا ظاہر یہ ہے انه اذا وقع التباتع بدون هدیة او تعویض رشوہ فانه غیر ممنوع قانونا، کہ اگر یہ جو تباتع اتفاق قائم ہے بغیر کسی ہدیے کے، بغیر کسی رشوت کے، یا بغیر کسی مالی معاوضے کے، تو یہ ممنوع نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ ٹھیکیدار آپس میں طے کر دیتے ہیں کہ یہ روڈ بنانا ہے، اس روڈ کی بولی جو ہے نا 10 کروڑ سے کم پر نہیں لگانے، بس 10 کروڑ کم از کم یہ بولی ہوگی، اس سے نیچے ہم نہیں آئیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے بیع المزایدہ کی صورت، بیع المزایدہ کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سب کو کہتا ہے بھئی اس چیز کی قیمت ہم 10,000 سے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں تو اس کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ 10,000، یہ 500 روپے مجھ سے لے لو، یہ 500 روپے مجھ سے لے لو، یہ 500 روپے تم لے لو، لیکن زیادہ بولی نہیں لگانا۔ یہ ہدیہ پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ ہدیہ پیش کیا یا رشوت کے طور پر پیش کیا۔ یہ بڑے ٹھیکیداروں میں ایسا ہوتا ہے، بڑے ٹھیکیداروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو پہلے سے ہدیہ دے دیا، آگے آتا ہے پھر ان جو دیگر ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، ان کی ضرورت کو بھی دوسرے انداز سے پورا کیا جاتا ہے، اس کی تشریح آگے آتی ہے۔ دیکھیں اما فقہاء الشرعیۃ الاسلامیہ، شرعی فقہاء نے فلم یذکروا حکم هذا التباتع فی المزایدہ، مزایدہ کے اندر اس اتفاق کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ولیکن یدعو من المبادئ العامہ وروح المقاصد الشرعیہ، لیکن عام مبادی اور شریعت کی روح سے یہ بات ظاہر ہے ان مثل هذا التباتع لا تجوزه الشریعۃ الاسلامیہ، کہ شریعت اس جیسے اتفاقات کی اجازت نہیں دیتی، ان کان فیہ اضرار بالبائع او بالمشارکین الاخرین، جبکہ بائع کو اس میں نقصان ہو یا دیگر جو بولی لگانے والے ہیں ان کو نقصان ہو، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ لأن المبدأ الذي أخذت به الشريعة الإسلامية أن تكون هناك منافسة حرة فيما بين البائعين والمشترين، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی بنا جو شریعت نے لی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آزاد مقابلہ اور مسابقہ ہو، بائع و مشتری کے درمیان فری تجارت، آزاد تجارت جس کو کہتے ہیں، شریعت کا نقطۂ نظر، شریعت کا نقطۂ نظر۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ بھی آزاد تجارت کا کیا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنی چیز بیچ سکتا ہے، دوسرا اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہاں غریبوں کا راستہ روکنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بلڈنگ بنا رہا ہوں، دکانیں نیچے، ایک بڑا سرمایہ دار آ جاتا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے، کہتے ہیں آپ اس بلڈنگ کے اندر کتنی دکانیں بنائیں گے؟ میں کہتا ہوں 50۔ وہ کہتا ہے کہ 50 کے 50 میرے، یہ 50 کے 50 میرے، کسی اور کو نہیں دینے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ دوسرے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، تاکہ کوئی دوسرا آدمی یا دکان نہ لے سکے۔ وَيَقَعُ تَعْيِينُ الثَّمَنِ عَلَى أَسَاسِ هذه المنافسة الحرة، کہتے ہیں تعین ثمن کا تعین اس سے آزاد مقابلے کی بنا پر ہوتی ہے۔ وَلِذَلِكَ مَنَعَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْاحْتِكَارَ، کہتے اس وجہ سے شریعت نے احتکار کو منع کر دیا، ترک الجلب کو منع کر دیا، بیع حاضر للبادی کو منع کر دیا۔ اس کی تفصیلات آئیں گی کما سیاتی فی بیان بین المکروہ انشاءاللہ تعالی۔ ويمكن أن يستأنس لذلك بما ورد في بعض طرق الحديث۔ تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ آزاد تجارت ہو۔ ويمكن أن يستأنس لذلك بما ورد في بعض طرق الحديث، کہتے ہیں یہاں ممکن ہے کہ اس مدعا کے لیے اس حدیث سے استثناء حاصل کی جائے۔ کل میں نے بتلایا بطور تائید کہ کوئی چیز کو پیش کر لینا، دلیل کے نہیں، استثناء الگ چیز ہے، استدلال الگ چیز ہے، میں نے وضاحت کر دی تھی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تناجشوا، تناجش کا لفظ استعمال کیا، کس کا؟ تناجش کا۔ والتناجش یقتضی التشارک، تناجش چونکہ تفاعل کا صیغہ ہے اور تفاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تشارک کا، ٹھیک ہے، کہ دونوں دو طرفہ عمل کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ وَيَكُونَ مثل من قبل اکثر من جہت واحدہ، اگرچہ کبھی کبھی یہ ایک سے زیادہ اطراف اور جہتوں کی پارٹیوں کی طرف سے اس کا صدور ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی صرف نجش نہیں کرتا، 2 3 4 5 آدمی بھی کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ شُرَاحُ الْحَدِيث فَسَّرُوا بِطَرِيقٍ آخر، اگرچہ
شارحین حدیث نے اس کی دوسری تفسیر بیان کی ہے، لیکن حضرت بتلاتے ہیں کہ ایک پہلو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ ثم ان هذا التباتع يقع في بعض المزايدات، پھر یہ جو تباتع ہے، اتفاق ہے، بعض مزايدات کے اندر یہ واقع ہوتا ہے على اساس انه انفاذ احد اعضاء حلقہ بالصفقہ، اگر ایک جماعت جو ہے کہ افراد میں سے کوئی ایک فرد یہ بولی لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چونکہ انہوں نے پہلے لوگوں کو بتلایا ہوا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹیکہ نہیں دینا ہے، ہاں آپ کا جو نقصان ہوگا اس کا میں ازالہ کر دوں گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإنه يعقد مزايدة أخرى فيما بين الأعضاء، پھر وہ جو ہے نا اپنے اس جماعت کے جو شریک افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان بیع المزایدہ کا اعلان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے تو آپ سے لے لیا اور میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ بھئی اس 10,000 سے زیادہ پر نہیں لینا ہے، اب بات سمجھ، اب آپ سب رک گئے، ایک آدمی کے ساتھ میری بات ہو گئی اور میں نے 10,000 کا لے لیا، اب بات رہی آپ کی، تو پھر میں بولی لگاتا ہوں، یہ 10,000 پر میں نے لے لیا ہے، تم بتاؤ تم کتنے کے لیتے ہو، تو اب اس کا جو منافع آئے گا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی میں 12,000 کا لے لیتا ہوں، تو 2,000 منافع ہے نا، یہ 2,000 کا منافع میں ان تمام شریکوں کے اوپر کیا کر دیتا ہوں؟ تقسیم کر دیتا ہوں، سب کو منافع مل جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ فلا يجوز الشرع، اچھا وفرق الثمن فيما بين المزايدتين، دو مزایدتوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، یقسم فيما بين اعضاء الحلقہ، اس جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا منافع میں نے کمایا، چلو یہ آپ اتنا آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ وفيه مفسدة اخرى زیادة على التباتع، کہتے ہیں یہاں ایک بڑا نقصان بھی ہے جو اس اتفاق سے بھی بڑھ کر نقصان دہ ہے۔ وإنما يوزع على الشركاء من فرق الثمنين هو رشوة لهذا التباتع، وہ بڑا مفسدہ یہ ہے کہ بھائی میں نے مزایدہ کے بل بوتے پر جو چیز حاصل کی دوبارہ اس نیلام کے لیے پیش کیا اور اس پر میں نے بچت حاصل کر دی، وہ بچت میں آپ کے اوپر تقسیم کر رہا ہوں، کس بنیاد پر تقسیم کر رہا ہوں؟ بھائی میری چیزیں میں آپ کو کیوں دوں؟ یہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ میں نے آپ کو گولی لگانے سے روک دیا تھا نا، اس کے بدلے میں اب آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ یہ چیز دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ فلا يجوز شرعا، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ والواقع ان قوانین اکثر البلاد الغربیہ مسوغۃ علی اساس اقتصاد الرأس المالی، کہتے واقع یہ ہے کہ یورپ کے اکثر ملکوں کے جو قوانین ہے یہ سرمایہ داران نظام کے موافق ہے، الذي هو مبنی علی مبدأ حریت الانسان فی تحصیل ربح اکثر، جو اس بات پر، جس کی بنا اس بات پر ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے، بس جیسے حاصل کرے لیکن کیا کرے؟ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وقد يكون ذلك على حساب ضرر العامة او ضرر جهة اخرى، کبھی کبھی یہ جو ہے نا عام لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی صورت میں ہوتا ہے، یا کہ اور پارٹی کو نقصان دے دیا جاتا ہے لیکن یہ خود کیا کرتا ہے؟ نفع اٹھا لیتا ہے۔ ابھی ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت میں بھی آزاد تجارت ہے، اور یہ سرمایہ داران نظام کے اندر بھی کیا ہے؟ آزاد تجارت ہے، لیکن شریعت کے جو آزاد تجارت ہے نا وہ اس بنا پر ہے کہ سامنے والے آدمی کے نقصان اور اس کو ذرا نہ پہنچے، میری آزادی سے امیر اکبر کی زندگی تنگ نہ ہو جائے، جہاں پر میری آزادی سے دوسرے آدمی کی زندگی خراب ہوگی تو شریعت مجھ پر پابندی لگائے گی۔ جبکہ کیپٹلزم میں یا یہ جو سرمایہ داران نظام ہے اس میں اس کو نہیں دیکھا جاتا، دوسرا مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، وہ سمندروں کے اندر جائے نا کہ ڈوب رہا ہے، ڈوب جائے، میں نفع کماؤں بس۔ یہ فرق ہے ہماری آزاد تجارت میں اور سرمایہ داران نظام کی آزاد تجارت میں، سمجھ گئے؟ فقد یمنعونہ وقد یجیزون حسب ما تقتضی آراء جهة المشرعہ، اور کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں بھائی قد یمنعونہ، کبھی کبھی اس کو روک بھی دیتے ہیں اور کبھی اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، حسب ما تقتضی آراء جهة المشرعہ، جیسے ہی قانون ساز جماعت کی رائے جس طرح پیش آتی ہے، سامنے آتی ہے، اسی کے مطابق بعض قوانین اس کو جائز کر دیتے ہیں اور بعض قوانین اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ، کیونکہ ان کے یہاں جمہوریت ہے، کثرت رائے کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے، قانون کثرت رائے کی بنا پر بنتا ہے۔ اگر قانون یہ بن جائے کہ بھائی اس طرح اتفاقیات کی اجازت ہے تو وہ پھر اجازت دے دیتے ہیں، اگر کثرت رائے پیش یہ آ جائے کہ بھائی اس قسم کی اتفاقیات کی اجازت نہیں ہے تو پھر نہیں ہوتی۔ یہ ہے جہت المشرعہ کا مطلب
قانون ساز جماعت، مثال کے طور پر قومی اسمبلی، ایوان بالا، کانگریس، امریکہ میں کانگریس، یہاں بھی کانگریس ہے انڈیا میں، ہمارے یہاں ایوان بالا اور قومی اسمبلی ہے۔ وبعد فراغ من هذه المسائل المتعلقة بركن البيع، کہتے ہیں رکن بیع سے متعلق مسائل سے فارغ ہونے کے بعد، والإجاب والقبول، جو کہ ایجاب و قبول ہے، ننتقل الآن إلى الأحكام التي تتعلق بالمتعاقدين، اب ہم ان احکام کی طرف لوٹتے ہیں، جاتے ہیں جو متعاقدین سے متعلق ہے۔ واللہ سبحانہ هو الموفق للصواب، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔